نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل میں وارد ہونے والی شہد کی مکھی کے حوالے سے جو آیت ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 میں آغاز اس طرح سے ہوا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ خفیہ اور لطیف اشارہ، ایسا اشارہ کہ جسے اشارہ کرنے والا اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے ہم اس لفظ کو القاء بھی کہتے ہیں کہ دل میں بات ڈال دینا اور الہام کر دینا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب یا درسگاہ میں نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے ہی لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اس کو قرآن میں وحی، الہام اور القاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ تعلیم کس کو دی ہے؟ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو۔ لیکن اب ہمارے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ وحی تو انبیاء کو کی جاتی ہے۔ جی ہاں، لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء کے لیے اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء کو نسبتاً عام کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے، جیسے فرمایا گیا نا سورہ حامیم السجدہ میں وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ اسی طرح زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، سورہ زلزال میں فرمایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، سورہ انفال میں فرمایا گیا۔ تو گویا یہاں پر اس لیے واضح کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی کس کو کی؟ شہد کی مکھی کو کی۔ اور اب اس بارے میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ مکھی کو کس طرح سے وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو بھی غور و فکر اور تحقیق اور تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صحیح رائے ملتی ہے، جو فکر و عمل کی راہیں کھولتی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ جیسے فرمایا گیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے جو بات ہمیں آیت ملتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورۃ القصص میں یہ فرمایا گیا۔ تو یعنی وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ گویا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے انکشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جو فاتحین ہیں، مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، جنہوں نے بہت سے مارکے سر کیے ہیں، وہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی کار فرمائی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال اس وحی کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہم السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیات میں اور دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے آ رہی ہے۔
اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، وہ پورا یقین ہوتا ہے، وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نوع انسانی کی رہنمائی کریں۔ تو اس لیے جو انبیاء پر وحی آتی ہے وہ ایک خاص قسم ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر بات وحی کی کہ اپنا گھر بنا۔ اب کہاں بنا، کیسے بنا، یہ ساری تفصیل ہمیں اس آیت میں پتہ چل رہی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من الجبالی، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے اس نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی فرما برداری کی اور کیسے سیکھا، بہت ہی خوبصورت انداز۔ فرمایا گیا من الجبالی، یعنی پہاڑوں میں سے، ہر پہاڑ پر نہیں، کیا بتایا کہ پہاڑوں میں سے کچھ پہاڑوں پر گھر بنا، سارے پہاڑوں پر نہیں، بعض پہاڑوں پر۔ پھر فرمایا وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درخت میں سے، اور یہاں پر جو منہا آ رہا ہے اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ درختوں پر گھر بنا۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں، یعنی چھتوں پر۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی ہے جو کہ عام مکھی سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام ہی النحل ہے، یعنی صرف مکھی کا، جو شہد کی مکھی کا ذکر ہے وہ اسی سورت میں آیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، شہد کی مکھی کو جو یہ ساری تعلیم دی گئی کہ اپنا گھر جو ہے وہ بناؤ کچھ پہاڑوں پر، یعنی وہ والے پہاڑ جو اونچے پہاڑ ہیں ان پر بناؤ، اور اسی طرح کچھ درختوں پر اور اپنی چھتوں پر جو بیلیں چڑھتی ہیں وہ چڑھاؤ، یہ جو مکھی کا جو گھر ہوتا ہے اس کو وہ چھتا بناتی ہے نا، تو اس کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مکھی کا چھتا ہوتا ہے یہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے اور اتنی ٹیکنیک سے بنایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خلل موجود نہیں ہوتا۔ چھتا بنانے کی ٹیکنیک اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اس چھتے میں بہترین میتھمیٹکس ہے، اس میں جیومیٹری چھپی ہوئی ہے جو کہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ بھی تو کہا گیا ہے کہ اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مکھی کا دماغ دیکھیں تو ایک نقطے برابر ہوتا ہے۔ ہنی بی برین سائز جو ہے نا وہ 1 mm ہے، یعنی 1 ملی میٹر، اینڈ 1 ملی میٹر از ایکول ٹو 0.1 سینٹی میٹر۔ اور اس کو اگر آپ آسانی سے عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہ ایک نقطے برابر ہوتا ہے۔ ایک امیزنگ منی برین، اور آپ اس کو ٹائنی برین کہہ سکتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے کمپیوٹرز کو مات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا کہ 3 جگہوں پر اپنا گھر بنا سکتی ہو، ایک پہاڑ، دوسرا درخت، اور تیسرا چھتیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ من کی وجہ سے بعض کا معنی آتا ہے، یعنی سارے پہاڑوں، سارے چھتوں اور سارے درختوں پر گھر نہیں بنانا، بعض پر بنانا ہے۔ تو یہ سٹیپ سیکھنے کے بعد پھر یہ مکھی اپنی پسند کی جگہ چوز کرتی ہے اور شہد کو بنانے کے لیے موم کے گھر بناتی ہے۔ ان چھتوں کا ہر خانہ 6 پہلوؤں والا ہوتا ہے، اور یہ پورشنز جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان خانوں میں کوئی خالی جگہ کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہوتی، بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی میں شہد سٹور کیا جاتا ہے، یعنی یہ مکھیاں جو ہیں انہی میں شہد کو سٹور کرتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان مکھیوں کی بھی نا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہر مکھی ہر کام نہیں کر رہی ہوتی، اس میں بھی کچھ پہرے دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اس شہد کی کیڑوں اور اجنبی مکھیوں سے حفاظت کرتی ہیں، یعنی ہر کوئی اپنا اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، گویا فرمایا ہر طرح کے پھلوں میں سے ان کا رس چوس۔ یہاں پر بھی من بعض کا معنی دیتا ہے، اور کلی ہر طرح کے، مطلب کہ جہاں سے پھل کا رس لینا چاہیے ان پھلوں میں سے رس چوس، یعنی ہر طرح کے پھل سے مراد یہ ہے کہ مناسب پھلوں میں سے کھا، یعنی جہاں سے رس لینا چاہیے وہاں سے لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات۔ اچھا، ہر طرح کے پھلوں، اور اس کو آپ پھول بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مکھی جو ہوتی ہے نا وہ پھولوں سے بھی رس چوستی ہے، اور یہ ہر طرح کے پھل یا ہر طرح کے پھولوں سے نہیں چوستی۔
بلکہ وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں کیا الفاظ آئے ہیں، من کل الثمرات، کیونکہ کچھ پھولوں کا رس جو ہے نا وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، زہریلا ہوتا ہے۔ اور یہ مکھی جو ہے رس چوسنے کے لیے صبح سویرے نکل جاتی ہے اور سورج کی روشنی کی سمت کو متعین کرتی ہے، یعنی سورج کی روشنی کی ڈائریکشن کو فالو کرتی ہے، اسی روشنی سے اپنا راستہ فکس کرتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی سمت اس کے لیے ایک طرح سے گوگل میپ کا کام کرتی ہے۔ اور پھر یہ ادھر ادھر نہیں رکتی، ان مکھیوں کا آخری ٹرپ شام سے پہلے پہلے کا ہوتا ہے، اور جس چھتے سے نکلتی ہے اسی میں ہی واپس آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، پھر آگے فرمایا فسلکی سبل ربک ذللا، پھر چلتی رہ سبلا راستوں پر۔ یہ جو سبولا کا لفظ ہے یہ سبیل کی جمع ہے، اپنے رب کے بتائے ہوئے راہوں پر، راستوں پر چلتی رہ۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ذللا، یہ زال لام سے ہے، یہ مطیع، آسان اور ہموار کو کہتے ہیں، یعنی یہ راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھیوں کے لیے آسان کیا ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ذلولن جو ہے یہ راستوں کا حال ہے، یعنی راستے کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کو جن راستوں پر چلانا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیے ہیں، ایک ہائٹ پر اور ایک ڈائریکشن پر چلتی ہے۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ذلولا مکھی کی اطاعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی فرما بردار بن کر اللہ کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اصل میں اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم جو ہے، ان کی فراہمی غذا کے لیے، پہم آمد و رفت، ان کا آنا جانا، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب کی طرف سے ہموار کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے نا انہیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بس ایک مقرر نظام ہے جس پر ایک لگے بندھے طریقے پر چھوٹی سی مخلوق بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزاروں سال سے چلا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فسلکی سبلا ربک ذللا، کہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راستوں پر چلتی رہ، یا فرما برداری میں اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کے بتائے گئے ہموار راستوں پر چلتی رہ، دونوں معنی ہی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا، اس مکھی کے اندر سے، ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے شرابن، ایک شربت، یعنی کہ شہد، مختلف ہیں، الوانہ، رنگ اس کے، کوئی سرخ رنگ کا شہد ہے تو کوئی سفید رنگ کا، تو کوئی زرد رنگ کا ہے تو کوئی سنہری رنگ کا ہے۔ یعنی شہد کی مکھی جو ہے وہ جس قسم کے پھلوں، پھولوں اور کھیتوں سے جو رس چوستی ہے، جو شہد حاصل کرتی ہے، اسی حساب سے اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ، اس میں شفاء للناس، شفا ہے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیں تو شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، اسی لیے یہاں پر دیکھیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس کے اندر شفا ہونا نسبتاً ایک مخفی بات ہے، اس لیے اس پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ شہد آپ دیکھیں تو اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر پھلوں اور پھولوں کا رس اور ان کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اور پھر شہد کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ الکوہل کی بجائے دنیا کے فن دوا سازی میں صدیوں سے اسی غرض کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اوپر سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر شہد کی مکھی اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہو، تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں رہتا،
بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جوہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جس کی دوا جو ہے وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جڑی بوٹی کسی اہم پرپس کے لیے ہی بنائی ہوگی نا، تو اس جڑی بوٹی سے جو مقصد تھا وہ شہد میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر شہد کی مکھی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے نا اور مختلف نباتاتی دواؤں کے جوہر اس سے نکلوا کر ان کے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کر لیے جائیں، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مکھی اپنے راستے کا تعین کرتے ہوئے نکلتی ہے، وقت کی پابندی بھی کرتی ہے، باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور پھولوں اور پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی جاتی ہے، اور انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزر کے گئی ہوتی ہے وہاں ہی سے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے منہ یا دبر سے شہد نکلتا ہے پھر یہ اس کو اپنے چھتے میں سٹور کرتی جاتی ہے، یعنی ذخیرہ کر لیتی ہے۔ اس کی جو ٹریولنگ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 1 گھنٹے میں 24 میل راستہ طے کرتی ہے۔ سبحان اللہ! ایک اندازے کے مطابق اپنی ساری زندگی میں یہ مکھی اتنا اڑتی ہے جیسے پوری دنیا کا ایک چکر کاٹ لیا ہو، راؤنڈ دا گلوب جتنا سفر طے کرتی ہے اپنی زندگی میں، اور ایک مکھی کی زندگی 6 ہفتے ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا لمبا سفر طے کرتی ہے تو کوئی بہت ہی اس کی لمبی زندگی ہوگی، اس کی زندگی صرف 6 ہفتے ہوتی ہے۔ اپنی ساری زندگی میں ایک تحقیق کے مطابق 50,000 میل کی مسافت طے کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوب یہ مخلوق بنائی ہے، سبحان اللہ۔ ایک چھتے کی ساری مکھیاں اڑ کر 30 لاکھ اڑانیں اڑتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ اپنی ساری زندگی میں ایک مکھی صرف آدھا چائے کا چمچ شہد بناتی ہے، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 مکھیوں کا گروپ اپنی پوری لائف میں ½ ٹی اسپون جتنا شہد بناتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اتنا تو ہم چمچ میں چھوڑ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب اسے ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس مکھی کی زندگی بھر کی محنت کو ضائع کریں، کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر آپ کی محنت کو کوئی ضائع کرے تو کیسا لگتا ہے۔ اب آئندہ سے بالکل بھی شہد کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد تقریباً ½ کلو کے لیے 556 مکھیاں اپنی پوری زندگی کام کرتی ہیں۔ اب یہ شہد کیسے بناتی ہیں؟ ابتدا میں پھولوں سے، پھلوں سے، جڑی بوٹیوں سے رس لاتی ہیں تو وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، جسے وہ چھتے میں ڈال کر اپنے پروں کو ہلا ہلا کر زائد پانی بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہیں، یعنی یہ جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے نا اس کے اندر، اس کو وہ اپنے پروں سے ہوا دے دے کر بھاپ بنا کر ایواپوریٹ کر دیتی ہیں۔ آج کل جیسے آپ نے ایئر فرائر دیکھا ہو جو ہوا سے چیزیں تل دیتا ہے، بالکل ایسی ہی چیز ہے۔ یہ بھی اس شہد میں جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو اپنے پروں سے ہوا دے دے کر بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے اس کو جمع کر لیتی ہیں، اور جب یہ چھتے کے ایک سیل کو شہد سے بھر دیتی ہیں تو اس پر ویکس یعنی موم لگا کر بند کر دیتی ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کو سیل کر دیتی ہیں تاکہ اس کو کوئی بیکٹیریا نہ لگے اور کوئی کیڑا یا جانور اس کو نقصان نہ دے، نہ ہی اس کو کھا سکے۔ جو بھی اس کی یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو اس کی چال ہے، اس میں مسلسل حرکت ہے۔ چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ اس کی ایک بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں 200 بار بن بناہٹ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ مقررہ راستے پر جاتی ہے، مقررہ وقت پر جاتی ہے، مقررہ وقت پر واپس آتی ہے، اور اگر کوئی شہد کی مکھی ایسی جگہ چلی جائے جہاں نہیں جانا چاہیے تو دوسری مکھیاں اس کو مار ڈالتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ گویا یہ مسلسل کام کرتی رہتی ہے، بالکل بھی بیکار نہیں بیٹھتی۔ آپ دیکھیے تو رس لانے کا کام بھی پرمشقت ہے، پھر چھتے میں ڈال کر اس کا اضافی پانی سکھانے کا کام بھی نہایت محنت والا ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا کارخانہ ہے، ایسی فیکٹری ہے کہ جس میں دن رات شہد تیار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم دنیا کے تمام پھول اور پھل جمع کر کے بھی شہد کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے گئے طریقے پر یہ کام کر رہی ہے، سبحان اللہ۔
کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں، نظم و ضبط، مسلسل محنت، استقامت، ترتیب اور تناسب کے ساتھ ہر کام کر رہی ہے۔ گویا یہ سارے سبق ہمیں ایک اس چھوٹی سی مخلوق کو اس پر غور و فکر کر کر اس سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جس کے پروجیکٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود شورٹی دے رہے ہیں۔ کیا شورٹی دے رہے ہیں؟ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ انسان جو دوائیاں فیکٹریز میں بناتا ہے تو اس میں 100% شفا ہے، اس کی شورٹی نہیں دے سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ چھوٹی سی مخلوق کیا بہترین دوا تیار کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ شہد 2000 سال تک خراب نہیں ہوتا، اس میں ایسے نیچرل پریزرویٹو ہیں، یعنی اللہ نے اس میں ایسے قدرتی حفاظتی مادہ کو رکھا ہے جو اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ شہد جسم کے لیے غذا اور شفا بھی ہے، اسی طرح قرآن روح کے لیے شفا اور روح کی غذا اور دل کی شفا ہے۔ قرآن میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو شرک، منافقت، دل کی بیماریاں جیسے کینہ، حسد، بغض، تکبر، لالچ، یعنی ایسی تمام دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سے روح کے لیے بھی قرآن شفا ہے، عقل کے لیے شفا ہے، جذبات کے لیے بھی شفا ہے۔ شہد جو ہے وہ جسم کے لیے شفا اور غذا بھی ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باعث شفا 2 چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پکڑ کے رکھو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ گویا اس حدیث میں طب جسمانی اور طب روحانی دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو وہ پچنا لگوانے، شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو۔ اگر میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ شفا ان 3 چیزوں میں ہے، یعنی آپ بلڈ کپنگ کروا لیں جسے حجامہ کہتے ہیں، یا پھر آپ شہد پئیں، یا پھر آگ سے اس زخم کو جلا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے داغنے والے عمل کو ناپسند فرمایا، گویا ان کو یہ والا ٹریٹمنٹ پسند نہیں تھا۔ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا اور پھر آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے شہد پلایا لیکن شہد پلانے سے تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ یہی جواب دیا کہ اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ 4تھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، نے کہا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن اس کا پیٹ مزید خراب ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اب اس نے پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا، سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5770۔ اس حدیث سے اصل میں ایک اصول معلوم ہوا کہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے دوا کی مقدار، اس کی کیفیت، مریض کی قوت کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اصل میں دوا کے مفید ہونے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، یعنی آپ اگر کوئی بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دوا کو کتنی مقدار میں لینا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس حدیث میں 4تھی بار میں جا کر اس شہد نے افاقہ کیا، تو ہر چیز میں وقت لگتا ہے، صحت ملنے میں وقت لگتا ہے۔ پھر کچھ دوائیوں کی کوانٹٹی، ان کے ڈیز ہوتے ہیں کہ اس کو اتنے دن کھانا ہے تو یہ اثر ہوگی۔ گویا کوئی بھی دوا اثر کرتے کرتے اثر کرتی ہے، ایک دفعہ پینے سے ہی فوراً پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس موومنٹ کو کئی دنوں تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔ وہ جو آپ دوا لے رہے ہیں اس میں کتنی دیر بعد لینی ہے، کتنے گھنٹوں تک لینی ہے، کتنے دن لینی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شہد کا پیالہ پیتے تھے۔ اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چست رہے، موذی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے الحمدللہ۔ پھر آج کل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ شہد کا استعمال قوت یادداشت کو بڑھاتا ہے، جوانی اور خوبصورتی برقرار رہتی ہے، تو پھر تو یہ ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ شہد کی مکھیاں ان پھولوں، ان پھلوں اور ان جڑی بوٹیوں سے شہد کلیکٹ کرتی ہیں، جو جوس کلیکٹ کرتی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر شہد کو برقرار رکھنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس کو جو ہے وہ شفاء للناس کہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خود جا کر جگہ جگہ ان پھولوں، ان جڑی بوٹیوں اور ان رسوں کو تلاش نہیں کر سکتے، ان پھلوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو ایک جگہ پر کلیکٹ کر دیا ہے۔ کس صورت میں؟ شہد کی صورت میں۔ اور ایک طرح سے گویا آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو لگا رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اختتام پر فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے اسباق رکھے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت کا اختتام کس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے، کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ہم غور و فکر کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس ایک چھوٹی سی مخلوق کو، ہماری نظر میں ایک حقیر سی مخلوق کو، جس طرح سے وحی کے ذریعے تعلیم دی، تو آپ سوچیں کہ اشرف المخلوقات میں سے بندوں کو چن کر وحی کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئی، یہ اپنی طرف سے ایک کتاب بنا رہے ہیں اور اپنی طرف سے احکامات بنا رہے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کوئی وحی نہیں آئی ان کے مطابق۔ اور وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو وحی دینی ہی تھی تو اس کے لیے بہت سارے سردار اور امیر لوگ موجود تھے، کیوں اسی ایک بندے کو چنا گیا اور صرف اسی کو وحی دی گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حقیر سی مخلوق کو دیکھو، اس مکھی کو دیکھو جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے تعلیم دی، اور دیکھو کس طریقے سے یہ شہد بناتی ہے۔ کیا اشرف المخلوقات میں سے بندوں کو چن کر اللہ اس کو وحی کے ذریعے تعلیم نہیں دے سکتا؟ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح مکھی کو ایک قابل شفا چیز شہد کی رہنمائی کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک قابل شفا چیز قرآن کی وحی کی۔ آج ہماری جنریشن کے لیے سب سے بڑا فتنہ وحی کی حقیقت کو ماننا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس نیو جنریشن کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وحی صحیح ہے بھی کہ نہیں، حق ہے بھی کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم اپنے بچوں کو اس آیت کے ذریعے وحی کی حقیقت کو سمجھا سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے یہ شہد کی مکھی، اور اتنا بہترین آؤٹ پٹ ہے، اتنی فرما برداری ہے، اتنا بہترین رزلٹ اور نتیجہ ہے، مسلسل فرما برداری کے ساتھ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ شہد کی مکھی کتنا سیکریفائس کرتی ہے، کتنی قربانی دیتی ہے، اور اپنی زندگی بھر کی محنت کا سارا پھل ہمیں دے دیتی ہے۔ تو اسی طرح نا با مقصد انسان شہد کی مکھی کی طرح ہے، اور بے مقصد انسان گندی مکھی کی طرح ہے، کیونکہ یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، یہ اپنے کام پر فوکسڈ ہے، جگہ جگہ گند پر اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، جو ٹاسک، جو کام، جو گول دیا گیا ہے اسی پر فوکس رکھتی ہے، اسی لیے وہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اسی لیے با مقصد انسان بھی اسی کے جیسا ہوتا ہے، لیکن جو بے مقصد انسان ہوتا ہے وہ گندی مکھی کی طرح ہوتا ہے، جو صرف اور صرف گند پر بیٹھتی ہے، ہر جگہ منہ ماری کرتی ہے اور تنگ کرتی ہے۔ جس طرح شہد بنانا صبر آزما کام ہے، جس کے لیے مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے، مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، اور لانگ ٹرم بینیفٹس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، گویا وقت کی پابندی اور اسٹرانگ موٹیویشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کو اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اپنے علم کے سفر میں تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہوگا۔ ان خوبیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا وہ جو شہد کی مکھی میں ہیں۔ جب ایک طالب علم ان چیزوں کو فوکس کرے گا، نظم و ضبط اختیار کرے گا، وقت کی پابندی اختیار کرے گا، ایک مسلسل محنت اور طریقہ کار پر چلے گا، تو ضرور وہ بھی معاشرے کے لیے اور اپنے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے، کسی بھی کام کے بہترین نتائج کے لیے فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھیوں سے اتحاد اور اتفاق کا سبق ملتا ہے، ایک ٹیم ورک ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح سے وہ مل جل کر شہد بناتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیز اور ٹاسک ہیں، بالکل نہ ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہے۔ پھر اس کے علاوہ استقامت کا سبق آپ شہد کی مکھی سے سیکھ سکتے ہیں، پھر ترتیب اور تناسب کا سبق آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سلسلہ تو صحیح کی ایک حدیث ہے جس میں مومن کو شہد کی مکھی کی طرح کہا گیا ہے، وہ پاکیزہ چیز کھاتی ہے، یعنی کھانے میں بھی وہ بہت کانشیس ہوتی ہے کہ میں نے کون سے پھل کا، کون سے پھول کا، کون سی جڑی بوٹی کا رس چوسنا ہے، اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، کیونکہ وہ کھاتی پاکیزہ ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس بھی پھول پر یا پتی پر یا جس بھی چیز پر بیٹھتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، یعنی مومن بالکل ایسا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، پاکیزہ کھاتا ہے، پاکیزہ بولتا ہے، خود پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو زمین سے بطور خوراک پاکیزہ چیزیں استعمال میں لاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔ یہ بھی سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ مومن جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے اور یہ پاکیزہ چیزیں استعمال میں لاتا ہے، اور obviously جب پاکیزہ چیزیں اپنائے گا تو رزلٹ بھی پاکیزہ ہوگا۔ تو ہم سب نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں تمام مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، فصلو کی، سبولا، ربی کی، ذلولا۔ تو ہم تمام مؤنث کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم نے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر راستہ آسان اور ہموار کریں گے، چاہے دنیاوی کوئی راستے ہوں یا اخروی کامیابی اور راستے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آسانی کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ دوسروں کے لیے بھی زندگی میں آسانی پیدا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، ان نشانیوں کو سمجھنے والا بنا دے، ان سے سبق حاصل کرنے والا اور ان سبق کو زندگی میں عملی طور پر اپنانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔